عثمان غنی، 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 عثمان غنی. سب کی آواز نہیں آ رہی، ذرا جھوم کر عثمان غنی، ہاں عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی. داماد نبی سخیوں کے سخی، داماد نبی سخیوں کے سخی. عثمان غنی غنی، بے تاج تمہاری بادشاہی، بے تاج تمہاری بادشاہی. عثمان غنی، عثمان غنی. اوصاف تمہارے ہے اعلیٰ، کردار تمہارے ہے بالا. اوصاف تمہارے ہیں اعلیٰ، کردار تمہارے ہیں بالا. کہتے ہیں یہ خود، کہتے ہیں یہ خود اللہ کے نبی، کہتے ہیں یہ خود اللہ کے نبی. عثمان غنی غنی، کہتے ہیں یہ خود اللہ کے نبی. عثمان غنی، عثمان غنی. ہے آج بھی بٹتا مال تیرا، ہے فیض پہ وہ دربار تیرا. ہے آج بھی بٹتا مال تیرا، ہے فیض پہ وہ دربار تیرا، ہے فیض پہ وہ دربار تیرا. دیکھا نہ کوئی، دیکھا نہ کوئی تجھ جیسا غنی، دیکھا نہ کوئی تجھ جیسا غنی. عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی. اے غیر، اے شرم و حیا غیرت والے، سرتاب قدم حرمت والے. اے شرم و حیا غیرت والے، سرتاب قدم حرمت والے. ہے زیست کو عزت تجھ سے ملی. عثمان غنی غنی، ہے زیست کو عزت تجھ سے ملی. عثمان غنی. جیسا میں نے عرض کیا، دو شہزادی حضور کی، سبحان اللہ. تو یہ شعر دیکھیں. یکتائے زمن، زمانے میں یکتا، یکتائے زمن ہو مہر گگن، ذوالنور نور ہو جان سخن. یکتائے زمن ہو مہر گگن، ذوالنور نور ہو جان سخن. تیرے گھر کی ضیا، تیرے گھر کی ضیا تو نور نبی، تیرے گھر کی ضیا تو نور نبی. عثمان غنی، عثمان غنی، تیرے گھر کی ضیا تو نور نبی. عثمان غنی. اور سنیے یہ روایت ہے کس کی، میں اگلے مصرعے میں بیان کروں گا کہ روایت کس کی ہے. کون سی روایت؟ کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور بھی بیٹیاں ہوتی، ایک میں آیا 40 بیٹیاں، ایک میں ہے 100 بیٹیاں. 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے، ایک ساتھ نہیں، ایک ساتھ 2 بہنوں کا جمع کرنا حرام ہے.
ایک انتقال کرتی دوسری انتقال کرتی تیسری، یکے بعد دیگر حضور فرماتے ہیں اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سوچئے ان کا مقام کیا ہے، سبحان اللہ۔ امام اعظم کی ایک بات عرض کروں آپ سے، ایک یہودی تھا اس وقت، ایک شیعہ تھا، شیعہ تو جانتے ہی ہیں نا، شیعہ حضرت عثمان غنی پہ یہودی ہونے کا الزام لگاتے ہیں، معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ۔ تو اس نے جو ہے امام اعظم کے زمانے میں کہا کہ وہ تو معاذ اللہ جو ہے یہودی تھے، استغفر اللہ۔ حضرت امام اعظم تھے، وہ ہمارے امام ہیں، سبحان اللہ۔ انہوں نے کچھ دن گزرنے کے بعد اس شیعہ کے گھر ایک رشتہ لے کر کے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ بہت خوبصورت لڑکا ہے، بہت مالدار ہے، خوب اچھا خاندان ہے، سب بہت اچھا ہے، تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ تم کرو گے؟ کہا ہاں کرتا ہوں۔ کہا لیکن سن لو ایک چھوٹا سا عیب ہے، یعنی ایک عیب ہے اس میں۔ کہا کون سا عیب؟ کہا لڑکا یہودی ہے۔ تو گرم ہو گیا، جلال میں آ گیا، کیا تم کہتے ہو؟ مطلب میں یہودی سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں؟ میں کلمہ گو یہ وہ؟ تو امام اعظم نے جواب دیا کہ تو امتی ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح ایک یہودی سے نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی امام الانبیاء ہو کر دیں گے، وہ بھی ایک نہیں دو۔ تو وہ اسی وقت اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہوا، امام اعظم کے ہاتھوں توبہ کر لی اور کلمہ نصیب ہوا۔ سیدنا عثمان غنی کی یہ کرامت دیکھیں، سبحان اللہ، کہاں سے کہاں ایمان بانٹ رہی ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یہ شعر سنیں آپ کہ روایت کس نے کی ہے، اس روایت کس نے کی اس حدیث پاک کو، سماعت فرمائے گا، سبحان اللہ۔ گر اور بھی شہزادی ہوتی کر دیتا نکاح ان سے میں ابھی، گر اور بھی شہزادی ہوتی کر دیتا نکاح ان سے میں ابھی، کرتے ہیں روایت مولا علی، کرتے ہیں روایت مولا علی، عثمان غنی، ذرا علی کی آواز بلند ہونا، کرتے ہیں روایت مولا علی، کرتے ہیں روایت مولا علی، عثمان غنی۔ اور سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے والوں کو کہا جاتا ہے بلوائی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بلوائی، جنہوں نے بڑے ظلم و ستم کے ساتھ 40 دن پانی بند کر دیا تھا، امیر المومنین تھے لیکن تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے منع فرمایا سب کو، لیکن مولا علی تو مولا علی ہے نا، سبحان اللہ۔ مولا علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو کھڑا کر دیا، دروازے پر کھڑا کر دیا کہ کوئی اندر جانے نہ پائے، وہ جان لینے پر تلے ہوئے تھے وہ لوگ، بلوائی جو تھے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے حسنین کھڑے تھے، سبحان اللہ۔ مولا علی نے خود کھڑا کروایا تھا حسنین کو، اور بھی صحابہ اکرام تھے لیکن حسنین کریمین کو کھڑا کروایا تھا۔ تو بلوائیوں سے جنگ کس نے کی؟ حضرت حسنین کریمین نے کی۔ خود مولا علی کو بھی حضرت عثمان نے ایک مرتبہ، بہت پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی، تو ایک مرتبہ عثمان غنی نے باہر جو ہے چہرہ نکالا اور آواز دی تم میں علی ہے؟ تو کسی نے کہا نہیں، کہا جاؤ علی کو کہہ دو کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت علی تک جب یہ خبر پہنچائی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ بھرا اور لڑتے ہوئے خیمے میں پہنچے اور آپ کو پانی دیا۔ یعنی حضرت مولا علی نے بلوائیوں سے جنگ کی، مجھے بتانا اتنا ہے صرف، یعنی عثمان غنی کے دشمنوں سے جنگ کس نے کی؟ حضرت مولا علی اور کربلا کے تاجدار نے کی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بلوائی اور مولائی دونوں کو سمجھو آپ، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں خود کو مولائی، در اصل میں یہ ہے بلوائی، کہتے ہیں خود کو مولائی، در اصل میں یہ ہے بلوائی، کہتے ہیں خود کو مولائی، در اصل میں یہ ہے بلوائی۔ کون؟ تیرے ذکر سے جن کی جان جلی، عثمان غنی، عثمان غنی، تیرے ذکر سے جن کی جان جلی، عثمان غنی۔
غنی. سبحان اللہ. مولائی کون ہے؟ سنو. مولائی تیغ جو چلتا ہے، بلوائی صفت کٹ گرتا ہے. مولائی تیغ جو چلتا ہے، بلوائی صفت کٹ گرتا ہے. مولائی وہ ہے، ہاتھ اٹھاؤ یار. مولائی وہ ہے، مولائی وہ ہے جو ہے رضوی. مولائی وہ ہے جو ہے رضوی. عثمان غنی، عثمان غنی. مولائی وہ ہے جو ہے رضوی. عثمان غنی غنی. دو بار. اچھا، رضوی سے مراد سلسلے کی بات نہیں کی میں نے اس میں، یہ بھی ذہن میں رہے سب کے. حضور تاج الشریعہ کہتے تھے کہ رضوی یہ صرف ایک سلسلے کا نام نہیں، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ہر ماننے والے کو رضوی کہتے ہیں، ہے نا. تو اس کا مطلب ہر سنی رضوی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت والا ہے، اعلیٰ حضرت کے عقیدے والا ہے نا. اس کا مطلب یہ تھا. کوئی سلسلے کی یہاں پر میں نے بات نہیں کی، اور کی ہوتی تب بھی کوئی بات نہیں تھی. ویسے اعلیٰ حضرت کی نسبت بڑی نسبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بار جنت عطا ہوئی. ایک مرتبہ بیر روما یہودیوں کے ہاتھ میں تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان سنا. حضور فرماتے ہیں جس نے یہ کنواں وقف کیا مسلمانوں کے لیے، اس کے لیے جنت ہے. تو حضرت عثمان غنی نے پہلے آدھا اور پھر پورا کنواں وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے خرید کر کے. اور پھر ایک مرتبہ ساز اسرا کا مال عطا فرمایا حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کی. جب اعلان کیا حضور نے کہ اس جنگ میں جو سامان دے گا، تو حضرت عثمان غنی نے 1000 دینار اور 1000 اونٹ ماں ساز و سامان کے عطا فرمائے تھے. تو حضرت حضور پاک نے فرمایا اب عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ پہنچائیں گے. حضور نے کہا کوئی عمل نقصان نہیں، یہ پہنچائیں گے. تو 2 مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خریدی. تو وہ شعر سماعت فرمائے. سازیں اسرا بیر روما کا کر کے تعاون بیش بہا. سازیں اسرا بیر روما کا کر کے تعاون بیش بہا. جنت 2 بار کسے ہے ملی؟ عثمان غنی. جنت 2 بار کسے ہے ملی؟ عثمان غنی غنی. اے طیبہ کے ماہ انور، بلواؤ گے جلد اپنے در پر. اے طیبہ کے ماہ انور، بلواؤ گے جلد اپنے در پر. ہے قادری کو امید دلی. عثمان غنی، 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 عثمان غنی. ایک ذرا آواز بلند میرے ساتھ اوپر والی آواز سے. عثمان غنی، عثمان غنی غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی، عثمان غنی.